ہم مسلمانوں کے لیے جو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی، اس کا نام ہے ایمان۔ اور ایمان کی جان کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مرشد برحق امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجت مجدد دین و ملت شیخ الاسلام والمسلمین حجت اللہ فی الارضین سیدنا و مولانا الامام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ بارگاہ رسالت میں کچھ اس طرح عرض پیرا ہوتے ہیں: اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا میں جتنے بھی ممالک آپ کو نظر آ رہے ہیں، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو کسی نہ کسی قاعدے اور قانون سے نہ چلتا ہو۔ جس ملک میں قاعدہ نہیں، قانون نہیں، وہاں جنگل راج ہو جاتا ہے۔ پھر اس دنیا میں بادشاہوں کی حکومت جب نافذ ہوتی ہے، قائم ہوتی ہے، تو بادشاہ اپنے دربار کے ادب کے لیے قانون بناتے ہیں۔ بادشاہ کا ادب کرنے کا قانون کیا ہے؟ بادشاہ کی تعظیم کا قانون، بادشاہ کے رسپیکٹ کا قانون، اس قانون پر پورے ملک کی رعایا کو عمل کرنا ہوتا ہے۔ اور رعایا میں جو بھی اس قانون کو توڑتا ہے وہ سزا کا مستحق اور مجرم گردانا جاتا ہے۔ قانون کو توڑنے والا حکومت کے اعتبار سے مجرم گردانا جاتا ہے۔ میں بڑی آسان زبان میں اپنی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو دنیا میں آپ دیکھیں، بادشاہوں کے لیے الگ الگ القاب ہیں: بادشاہ سلامت، ذل الہی۔ ان کے دربار میں آئیے تو جھک کر آئیے، 7 عرشی سلام کیجئے، 7 فرشی سلام کیجئے۔ نکلیے باہر تو پیٹھ دکھا کے مت نکلیے، الٹے پیر نکلیے۔ یہ بادشاہوں کے دربار کے آداب ہیں۔ یہ آداب کا قانون بناتا کون ہے؟ یہ قانون بادشاہوں کی پارلیمنٹ بناتی ہے۔ اس قانون پہ عمل کون لوگ کرتے ہیں؟ اس ملک کے رہنے والے باشندے اس قانون پر عمل کرتے ہیں۔ عمل نہ کرنے کی شکل میں انہیں جیل ہوتی ہے، جرمانہ ہوتا ہے، سزا ہوتی ہے، اور بہت بے ادب ہو گئے تو پھانسی بھی ہوتی ہے۔ یہ بادشاہوں کے دربار کا قانون ہے۔ اللہ رب العالمین نے زمین بنا دی تو فرمایا الم نجعل الارض مہادا،
سبحان اللہ سبحان اللہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے فرش اور بچھونا بنایا. جب زمین بنی تو بل کھانے لگی، ہلنے ڈولنے لگی. تو ہلتی ڈولتی زمین پر تو آپ مکان نہیں بنا سکتے. ہلتی ڈولتی زمین پر تو آپ تجارت بھی نہیں کر سکتے. ہلتی ڈولتی زمین پر تو ہر وقت زلزلے کی وجہ سے آپ کی جان کو خطرہ لاحق ہوتا ہے. تو جب یہ ہلنے لگی، بنایا تھا انسان کو بسانے کے لیے، اور جب اس کو وجود دیا تو یہ بل کھانے لگی. تو فرمایا والجبال اوتادا، ہم نے پہاڑوں کو پیدا کیا اور اس کے سینے میں کھونٹا بنا کر گاڑ دیا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ. انسان سے اللہ کو پیار کتنا ہے. پھر فرماتا ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا. دن بھر کا تھکا ہوا انسان، ہاتھ پیر شل ہونے لگے، ٹیشوز بدن کے مرنے لگے، کمزوری لاحق ہونے لگی، سستی مسلط ہونے لگی. تو فرماتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے نیند کو تمہارے آرام کا ذریعہ بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جب سونا ہے تو سونے والے لوگ کہتے ہیں کہ اب ہم سونے جا رہے ہیں، لائٹ بند کر دیجیے. معلوم یہ ہوا کہ نیند خاموشی چاہتی ہے، نیند ہنگامہ نہیں چاہتی، نیند شور نہیں چاہتی، نیند ٹریفک کی آواز نہیں چاہتی، نیند سناٹا چاہتی ہے. تو فرماتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، پھر اے انسانوں ہم نے ایسا کیا کہ رات کو کالی گھٹا کے طور پر تمہارے دماغ میں تمہارے زمانے میں مسلط کیا اور اس کو پردہ پوش بنا دیا تاکہ خاموشی کے سناٹے میں تم آرام سے سو سکو. سبحان اللہ سبحان اللہ. سو کے اٹھے تو فکر معاش، کھانے پینے کے لیے. اندھیرے میں تو روزی نہیں تلاش کی جاتی، روزی تلاش کرنے کے لیے روشنی چاہیے. تو فرماتا ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن کی روشنی پیدا کر دی تاکہ تم اپنی روٹی روزی آسانی سے حاصل سبحان کر اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور نیچے اوپر 7 آسمانوں کی چھت بنا دی جس کے نیچے تم رہ سکو. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، پھر تمہاری زمین اگر بنجر ہوتی تو تم کھاتے کیا؟ تو ہم نے تمہاری زمین کو زرخیز پیداوار والی زمین بنانے کے لیے کیا کیا؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، ہم نے آسمان سے بھرپور بارش برسائی، بادلوں کے پیٹ کو واشگاف کر دیا تاکہ جل تھل زمین ہو جائے اور زمین سے تمہارے اناج کے نکلنے کا سبب پیدا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، ہم نے یہ بارش اس لیے برسائی کہ زمین سے پودے نکلیں، تمہارے کھانے پینے کے گیہوں، اناج، دال، چاول، دھان، ساری سبزیاں جو تمہارے کھانے کے لیے بھی ہوں اور تمہارے مویشیوں کے لیے بھی ہوں. لِنُخْرِجَ حَبًّا وَنَبَاتًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور جگہ جگہ ہم نے باغات پھیلا دیے، پھل پھول کی بہاریں تمہارے لیے پیدا کر دی. یہ رب العالمین کا پیار ہے انسان کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب یہ سب ہو گیا اور انسان بس گیا تو اس زمین پر
انسان جب گمراہی میں مبتلا ہوا اور اپنے مالک کے احسان سے ناشکری کرنے لگا، اپنے مالک کی دی ہوئی نعمتوں کو ٹھکرانے لگا، نعمتوں کو تو یاد کرتا رہا، نعمتوں کی فکر میں تو لگا رہا، مگر جس نے نعمت دیا اس کی عبادت سے منہ موڑ لیا، اس نے جن برائیوں سے روکا تھا ان برائیوں کے دلدل میں پھنس گیا، تو پھر رب العالمین کو اس انسان پہ رحم آیا اور اس نے برائیوں سے انسان کو نکالنے کے لیے، بھلائیوں کا راستہ دکھانے کے لیے، بے حیائیوں کے گھپ اندھیرے سے انسان کو نکالنے کے لیے، حیاداری اور شرافت کی راہ پر انسان کو ڈالنے کے لیے، جہالت کی تاریکی سے انسان کو نکالنے کے لیے، علم کی شمع فروزہ انسان کو دینے کے لیے، کفر کی جگہ اسلام کو قائم کرنے کے لیے، شرک کی جگہ ایمان کو قائم کرنے کے لیے، اور بدعتوں کی جگہ سنتوں کا چراغ جلانے کے لیے اپنے نبیوں کو روشن چراغ بنا کر دنیا میں بھیجنا شروع کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں امت کی رہنمائی کی، انسان کو برائی کے ماحول سے نکالنے کی بھرپور کوشش کی، اور اپنا فرض پورا کرنے کے بعد وہ یہ کہہ کے انسانوں سے گئے کہ ہم آخری نہیں، ہمارے بعد وہ آنے والے ہیں جن کے لیے اس زمین کو رب العالمین نے بچھونا بنایا ہے تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے بعد وہ آنے والے ہیں جن کے لیے آسمان عرش کو لاجوردی شامیانہ بنایا رب العالمین نے تمہارے لیے۔ بلکہ آواز آئی کہ وہ آ رہے ہیں جن کی فرما روائی ساری کائنات پر ہوگی، سارے انبیاء کے جانے کے بعد وہ آئے جن کے لیے کونین کی بزم کو سجایا گیا تھا۔ سارے نبیوں کے بعد وہ آئے تو خاتم النبیین بن کر آئے، امام المرسلین بن کر آئے، آمنہ کے لال بن کر آئے، عبداللہ کے نور نظر بن کر آئے، دائی حلیمہ کے لخت جگر بن کر آئے، سرکار ابد قرار بن کر آئے، گلشن ہستی کی اولین فصل بہار بن کر آئے۔ سبحان اللہ، سبحان وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ کس کے لیے؟ آمنہ کے لال کے لیے، ہمارے پیغمبر کے لیے، آپ کے آقا کے لیے، سید المرسلین کے لیے، رحمت للعالمین کے لیے، مراد المشتاقین کے لیے، جان عالمین کے لیے، امام الحرمین کے لیے، نبی القبلتین کے لیے، جد الحسن والحسین کے لیے، انہی کے لیے یہ ساری کائنات کی بزم ہمارے رب نے سجائی، اور ہم پر یہ احسان کیا کہ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اے مسلمانوں، ہم نے تم پر سب سے بڑا احسان کیا ہے کہ اپنے مصطفیٰ کو تمہاری بزم میں بھیجا ہے۔ وہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، ناپاکوں کو پاک کرتے ہیں، علم و حکمت اور سائنس کا سبق پڑھاتے ہیں، معرفت کا دریا بہاتے ہیں، خودی کو بھی زندہ کرتے ہیں، معرفت خداوندی کا تصور بھی عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ آئے تو آتے چلے گئے، چھائے تو چھاتے چلے گئے، اور بریلی کی دھرتی سے ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر ان کا غلام احمد رضا پکار اٹھا
سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی زندہ باد. سارے نبیوں سے بالا ہمارا نبی، جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس، ہے وہ سلطانے والا ہمارا نبی. ہمارا نبی سبحان. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، ارے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی زندہ باد. کرنوں بدلی رسولوں کی آتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ نبی اس دھرتی پہ تشریف لائے، ان پر نبوت اللہ نے ختم کر دی، رسالت کو ختم کیا، خاتم النبیین کی مہر لگا دیا. اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا. ہر دور میں اگر کلمہ پڑھا جائے گا تو ان کا پڑھا جائے گا، درود پڑھا جائے گا تو ان پر پڑھا جائے گا، سلام پڑھا جائے گا تو ان پر پڑھا جائے گا، رسپیکٹ کیا جائے گا تو ان کا کیا جائے گا، دربار کا ادب کیا جائے گا تو ان کے دربار کا ادب کیا جائے گا. اس لیے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان. سبحان اللہ سبحان.